اگر بات کی جائے ایپس کی، آن لائن ایپس کی جن کے اوپر گاڑیاں بک کروائی جاتی ہیں، آپ کے دروازے کے اوپر گاڑیاں آ جاتی ہیں، پر وہیں پہ جو عام ٹیکسی والے لوگ ہیں جو ایپ نہیں چلا سکتے، جنہیں نجی ایپس کا نہیں پتہ، ایپ تو ماشاءاللہ ایک اچھی سہولت ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ میں عمر رسیدہ بندہ ہوں، ہمارے دور میں تو یہ موبائل وغیرہ تھے ہی نہیں، سلسلہ ہی نہیں تھا۔ تو مجھے یہ بتائیں ہر روز کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں؟ میں صبح 7 بجے نکلتا ہوں اور تقریباً شام 7 بجے تک چلتا ہوں۔ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے جی ہیں؟ 12۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ اگر بات کی جائے ایپس کی، آن لائن ایپس کی جن کے اوپر گاڑیاں بک کروائی جاتی ہیں، آپ کے دروازے کے اوپر گاڑیاں آ جاتی ہیں، وہیں پہ جہاں پہ وہ آسانی تو ہے، پر وہیں پہ جو عام ٹیکسی والے لوگ ہیں جو ایپ نہیں چلا سکتے، جنہیں نجی ایپس کا نہیں پتہ، وہ عام ٹیکسی چلاتے ہیں، ان کی زندگی میں کتنی مشکلات آ رہی ہیں، وہ کتنا کم کما رہے ہیں، یہ ساری باتیں پوچھنے کے لیے آج میں اسحاق صاحب کے پاس موجود ہوں، جو تقریباً 15 سے 20 سال ہو چکے ہیں انہیں یہاں پہ ٹیکسی چلاتے ہوئے۔ ان سے بات کرتا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک کوئی بھی جو نجی ایپس ہے اس کا استعمال نہیں کیا۔ ان سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسحاق صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہر بندہ آن لائن ایپ استعمال کر رہا ہے، ہر بندے کو جدھر کھڑا ہوتا ہے وہیں پہ ٹیکسی آ جاتی ہے، آپ لوگ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ محترم، پہلی تو بات یہ ہے کہ ایپ تو ماشاءاللہ ایک اچھی سہولت ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ میں عمر رسیدہ بندہ ہوں، ہمارے دور میں تو یہ موبائل وغیرہ تھے ہی نہیں، سلسلہ ہی نہیں تھا، اور نہ ہی اتنی تعلیم ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں، لہٰذا بس جو گزارا چل رہا ہے ہمارا نظام چلا رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس تو وہی کسٹمر آتا ہے جو آپ کو دیکھ کے ٹیکسی سمجھ کے آتا ہے؟ جی جی بالکل۔ اب جیسے کہ دیکھ لیں کہ میں یہاں کھڑا ہوں، تو جو کوئی سواری آئے گی تو بات کر لے گی تو کر لے گی، ادروائز مطلب ہے کیونکہ میں ایپ استعمال نہیں کر سکتا، اتنی تعلیم بھی نہیں ہے اور نہ ہی سیکھا ہوا ہے، تو بس گزارا کرنے والی ایک بات ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں ہر روز کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں؟ میں صبح 7 بجے نکلتا ہوں اور تقریباً شام 7 بجے تک چلتا ہوں۔ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں؟ جی 12۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ آپ کا گزر بسر چل رہا ہے؟ نہیں سر جی، یہ آمدنی جو ہے نا یہ بہت کم ہے ہمارے لیے، تو بہت ہی مشکلات ہیں، کیونکہ گھریلو نظام جو ہے آپ کے سامنے یہ ہے، بلنگ کتنی زیادہ آتی ہے، بجلی کی مہنگائی ہے، باقی اور مہنگائی کتنی زیادہ ہو رہی ہے، تو گھر کا گزارا چلانا بہت ہی مشکل ہے، خاص کر گاڑی ٹیکسی گاڑی میں۔ تو اس کے علاوہ آپ کا گھر کا خرچہ تو ایک الگ ہے، گاڑی کی مینٹیننس الگ ہے، جی گاڑی کی مینٹیننس الگ ہے، اور گاڑی کی مینٹیننس جو ہے وہ بھی ہماری پہنچ سے دور ہوتی اور ہے۔ ابھی پیٹرول بھی آپ نے دیکھا ہے کل بڑھ گیا۔ پیٹرول بھی بڑھ گیا ہے، تو بڑے معاملات ہیں جی، اس وجہ سے ہم بہت زیادہ مجبور ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوشش نہیں کی کہ میں آن لائن ایپ سیکھ لوں یا کوئی اور کام کر لوں؟ اور کام کرنے کے تو لائق ہی نہیں ہوں، آپ میری عمر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایج میں پہنچ گیا ہوں، اب مجھے تو چوکیدارہ بھی کوئی نہیں دیتا اس ایج میں۔ نہیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ کتنے بچے ہیں اور کیا کریں؟ میرے بیٹے 3 ہیں جی، لیکن بے روزگار ہی ہیں بیچارے، پرائیویٹ ہی جاب کرتے ہیں، تو وہ تو اپنے گھر کا ہی سلسلہ چلاتے ہیں، میں بس اسی ٹیکسی پہ ہی اپنا گزارا کرتا ہوں گھر کا۔ تو آپ نے اسحاق صاحب اس دنیا سے کیا سیکھا کہ جب آپ کی زندگی کے اوپر مشکلات آتی ہیں تو اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا، کوئی رشتہ دار، بہن بھائی، کوئی رشتہ دار کام نہیں آتا؟ محترم بات یہ ہے کہ مشکل میں تو کہتے ہیں نا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، تو رشتہ دار کیا کام ہماری مدد کریں گے؟ دوسری طرف چلے جائیں تو میں کسی رشتہ دار کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جب میرے اپنے حالات نہیں ہیں تو میں کسی رشتہ دار عزیز کی ہیلپ نہیں کر سکتا، لہذا میں کسی سے کیا امید رکھوں اللہ کے سوا؟ اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دینے والا ہے، اور بس جو نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے مل جاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اور جو ان کے خواب ہیں، ان کے بچے پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں، اور پرائیویٹ نوکریوں میں بھی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی، بمشکل وہ اپنا گزارے کرتے ہیں۔ دیکھیں سر جی، اس ٹائم پرائیویٹ جو جاب چل رہے ہیں وہ 15 سے 20 ہزار۔ میں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں، ایک میرا بیٹا کنوارا ہے، 2 شادی شدہ ہیں، تو وہ کنوارے کو کہتا ہوں کہ بیٹا جی یہ 15 ہزار میں گزارا کر لو گے زندگی کا؟ 15 ہزار میں تو بچوں کا دودھ نہیں بنتا ہے بندے کا، تو بہت مشکل ہے سر جی، مہنگائی بہت زیادہ ہے، سروسز نہیں ہیں، لوگ بڑے پریشان اور ہر روز کے لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے سر جی، اور میں تو حکومت پاکستان سے یہی اپیل کروں گا کہ خدا را بس یہ جو غریب عوام ہے نا اس پہ رحم کرے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے اسحاق صاحب کی بات سنی۔ اسحاق صاحب نے حکومت پاکستان سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا،
انہوں نے مانگا ہے تو پوری قوم کے لیے مانگ لیا ہے کہ مہنگائی کے اندر کمی کی جائے، کیونکہ یہ آن لائن ایپ نہیں استعمال کر پاتے، ان کی عمر ایسی ہو چکی ہے اور یہ بزرگ ہو چکے ہیں اور یہ یہاں پہ ٹیکسی چلاتے ہیں، روزانہ کا 600-700 روپیہ کماتے ہیں اور اپنی زندگی بمشکل گزارے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف اور صرف حکومت سے اپیل ہے کہ مہنگائی کے اندر کمی لائی جائے۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنا میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔